بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ حیدرآباد نیوز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، کئی ہفتوں کے گیپ کے بعد پھر کرنٹ افیئرز پہ ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کریں گے جو ہر بدھ کو پیش کیا جاتا ہے. تو اس مرتبہ جب اس بڑے گیپ کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ بات کی جائے، تو پھر کرونا وائرس جو ہے وہ اس کے بارے میں جو پاکستان کی صورتحال ہے یا انٹرنیشنل صورتحال ہے وہ اس پر توجہ دینے کی شدید ضرورت محسوس ہوئی. تو میں عرض کروں کہ 2019 میں یہ جو تھا کرونا وائرس جو ہے وہ کوئی دسمبر میں چائنا میں دریافت ہوا، اور یہ پھر چائنا کے بعد وہ تقریباً مارچ میں پاکستان میں محسوس کیا گیا کہ اس کے مریض پاکستان میں بھی. تو پھر مارچ میں ہی پاکستان میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا. تو میں اس وقت جب یہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کیا تو پاکستانیوں نے اپنی اقدار کو کی بڑی مثال قائم کرتے ہوئے نہ صرف کرونا وائرس کو شکست دی، بلکہ اقوام عالم میں پاکستانی قوم کی اقدار کو جو ہے وہ منوایا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی یکسوئی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ اس وائرس کا مقابلہ کر کے اقوام متحدہ کے لیول پہ پاکستان کی جانب سے پاکستان کی حکومت کی جانب سے کی گئی کارکردگیوں کو سراہا گیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی جو دنیا میں جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس میں کیونکہ پچھلے والی جو ویو تھی اس ویو میں امریکن گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ جو کیجویلٹیز ہوں گی یا جو ڈیتھ ٹول ہوگا وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہوگا، جو اب کیونکہ سیکنڈ ویو چل رہی ہے، اس سیکنڈ ویو میں وہ 2 لاکھ سے بڑھ کر کہیں 4 لاکھ کے نزدیک پہنچ گیا ہے. تو میں یہ کہوں کہ وہ 4 لاکھ کو کراس کر گیا ہے تو بجا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں جو ٹاپ 10 کنٹریز ہے جہاں کرونا وائرس کی جو ہے دہشت یا تباہ کاری جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ اس آرڈر میں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہلے نمبر پر ہے، انڈیا دوسرے نمبر پر ہے، برازیل تیسرے نمبر پر ہے، یونائٹڈ کنگڈم جو UK جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے، رشیا جو ہے وہ پانچویں نمبر پر ہے، فرانس جو ہے وہ 6 نمبر پر ہے، اور اسپین جو ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے، ٹرکی جو ہے 8ویں نمبر پہ ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ کیو بن رہی ہے. وہ پاکستان کا نمبر وہ کوئی 22-25 کے بعد کہیں جا کر آتا ہے. تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں تمام ممالک میں جو ہے کرونا وائرس نے دہشت گردیاں، کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سنگل کیجویلٹی یا سنگل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں میں کیونکہ ہماری توجہ پاکستان کی جانب ہے، تو پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہیں 11,683 سے زائد جو ہیں اموات کرونا وائرس کی وجہ سے ہو چکی ہیں، جبکہ 33,000 سے زائد جو ہیں وہ پیشنٹس جو ہیں جن میں کرونا وائرس جو ہے وہ کی موجودگی کا پتہ چلایا گیا ہے. میں اسی طرح سے اتنی ہی تقریباً 33,000 کے قریب جو ہے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہوئے ہیں. تو میں عرض کرتا چلوں کہ اب ماشاء اللہ جو ہے اگر کمپیئر کیا جائے انٹرنیشنل لیول پہ تو پاکستان بہتر پوزیشن میں ہے، مگر کیونکہ یہ وائرس ہے اور یہ وائرس جس طرح سے تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے یا نقصانات پہنچا رہا ہے وہ آپ
سب کے علم میں ہے. ہمارے ہاں بعض طبقہ یا بعض اشخاص جو ہیں وہ یہ کھلے عام یہ کہتے سنے گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بنائی ہوئی چیز ہے، یہ سب پھیلایا ہوا ہے. اور نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ کوئی سائنسدانوں کا کوئی تجربہ، کوئی فارمولہ بنا رہے تھے، کوئی تجربہ کر رہے تھے تو وہ ناکام ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ہوا. کچھ لوگوں نے تو کھلے عام یہ کہنا شروع کیا کہ یہ 5G کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے متعلق جو SOP بنائی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے. اب جیسا کہ پاکستان نے جیسے ہی ویکسینز آئیں مختلف ممالک میں، جس میں سب سے پہلے UK لے کے آیا، پھر امریکہ لے کے آیا، رشیا لے کے آیا، چائنا لے کے آیا، تو یہ ان ممالک کی جو ہیں وہ ویکسینز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں. یہ ممالک جو ہیں اپنے شہریوں کو وہ بعض جگہ تو شہریوں کو لگانا شروع کر دیا ہے، اور بعض ممالک میں جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف کو لگایا جا رہا ہے. جیسے امریکہ میں پیرامیڈیکل اسٹاف اور شہریوں کو لگانا شروع کر دیا گیا ہے. UK میں پیرامیڈیکل اسٹاف اور شہریوں کو لگانا شروع کر دیا ہے. کینیڈا میں لگانا شروع کر دیا ہے. رشیا میں لگانا شروع کر دیا. چائنا میں بھی یہی صورتحال ہے. پاکستان میں آج پہلا دن ہے کہ جو کرونا وائرس کی ویکسین چائنا کی مدد سے فری آف کاسٹ جو ہیں وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ویکسینز پہنچی ہیں. 5 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ ویکسینز پہنچی ہے کہ جس پر اب باقاعدہ عمل کیا جانا ہے، جس میں حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 500 لوگوں کو روزانہ ویکسین کے ڈوز دیے جائیں گے. میرا اس میں بلکہ میرے ساتھ یہ کہ بعض مقتدر شخصیات کا، مقتدر اداروں کا، مقتدر صاحب الرائے اشخاص کا یہ کہنا ہے کہ 5 لاکھ ویکسینز کے ڈوزز سے پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، کیا ہوگا. 1.5 ملین کا چائنا کو پاکستان نے خریداری کے لیے اپنی ریکویسٹ بھیجی ہے، تو 1.5 ملین سے بھی پاکستان کے جو ہے شہریوں کو ویکسین پوری طرح نہیں پہنچ سکتی. جبکہ کینیڈا نے جو اپنی پلاننگ کی ہے اس پلاننگ میں وہ اس کے 5 دور چلائیں گے. امریکہ جو ہے وہ 2 دور چلائے گا، 2 مرتبہ ڈوزز جو ہے وہ اپنی عوام کو دے گا. یہ جو کیمپین شروع کر دی گئی ہے. اسی طرح سے جو UK ہے وہ 3 مرتبہ اپنے شہریوں کو جو ہے وہ کرونا وائرس کے جو ویکسین کے ڈوزز جو ہیں وہ دیں گے. تو پاکستان میں ابھی اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ جو کیمپین چلے گی اس میں کتنی مرتبہ ایک شخص کو لگانے کے بعد کتنے مزید ڈوزز دیے جائیں گے. تو میں بات اصل یہ ہے کہ ان ڈوزز کے ساتھ ساتھ بھی کیونکہ تحقیق کرنے کے بعد یا جو فارماسسٹ ہیں اسپیشلی امریکہ میں اور UK میں جو فارماسسٹ ہیں تو ان میں سے چند ایک سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ویکسین بیسکلی جو ہے وہ جس کو بھی یہ ویکسین دی جائے گی اس شخص کی باڈی میں امیونٹی جو ہے وہ بوسٹ کر جائے گی، وہ بڑھ جائے گی، اور جسم کی قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھ کے اس وائرس کے خلاف لڑنے میں جو ہے لڑنے کی پوزیشن میں یا اس کو شکست دینے کی پوزیشن میں ہوگی امیونٹی. تو اب کیونکہ ایک نئی بات کی جا رہی ہے کہ نئی بات یہ ہے کہ بل گیٹ جو کافی عرصے سے وائرس سے متعلق لیکچرز دیتے رہے ہیں اور اپنا اوپینین دیتے رہے ہیں. 2015 میں بھی انہوں نے جو ہے قبل از وقت اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ ایک ایسا وائرس آنے والا ہے
جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے پھر نئی بات کی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو کے بعد تھرڈ ویو بھی آنے والی ہے، جو اس وائرس سے کہیں زیادہ پاورفل وائرس کی ویو ہوگی، اور اس کے لیے دنیا کو تیاری کر لینی چاہیے۔ اب کیونکہ یہ جو ویکسینز ہیں، اس ویکسینز میں رشیا نے اپنی ویکسین بنائی ہے، چائنا نے اپنی ویکسین بنائی ہے، اور یو کے نے فائزر اور میڈونا کے نام سے ویکسینز کو متعارف کرایا ہے۔ امریکہ میں میڈونا اور فائزر دونوں ویکسینز جو ہیں وہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اور وہاں تو دونوں بیک وقت جو ہے 60+ اور پیرامیڈیکل اسٹاف دونوں کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ابھی پیرامیڈیکل اسٹاف سے شروع کیا جائے گا، گو کہ چائنا کی اس ویکسین کو پاکستان میں پاکستانیوں پہ تجربات کیے گئے، انہیں یہ ڈوزز دے کے اس بات کا یقین کر لیا گیا کہ یہ چائنا کی ویکسین جو ہے پاکستان کے لیے قابل عمل ہے، اور یہ اس کے جو ہیں وہ فروٹفل نتائج برآمد ہوں گے۔ تو میں ایک بات اور کہہ کے کہ آپ کی نالج میں لاتے ہوئے کہ رشیا نے بھی جیسے ابھی چائنا نے ہمیں 5 لاکھ ڈوزز کا جو ہے فری آف کاسٹ ویکسین فراہم کیے، اس طرح سے رشیا نے بھی پاکستان کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ جو ان کی ویکسین ہے وہ پاکستان کو بطور امداد دی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی پروسیس میں ہیں، اور انشاءاللہ اس پر بھی حکومت کی جانب سے کوئی نہ کوئی موقف آئے گا تو پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو میں پروگرام کو ختم کرنے سے قبل آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ لائک کریں، تاکہ ہم آئندہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر اس جانب توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صرف ہوائی یا خیالی یا کسی کا بنایا ہوا کوئی اسکیم ہے یا کوئی جال سازی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ایسے بے شمار واقعات اب تو سامنے آ گئے ہیں کہ جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں، انہوں نے آخری وقت میں اپنے جو تکلیف اور اپنے پریشانی کا ذکر کیا، اپنے درد کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہی کہ اب میری آپ سے اس حوالے سے یہ درخواست ہے کہ خدا را نہ صرف آپ اپنے اوپر جو ہے وہ رحم کریں، بلکہ اپنے دوستوں پہ، احباب پہ، ملانے والے اور رشتہ داروں پہ اور آپ سے محبت کرنے والوں پہ جو ہے وہ رحم کریں، اور سارے لوگ اس بات کا اعادہ کریں کہ جو ہے جو کرونا وائرس سے متعلق SOP بنائی گئی ہے، اور جس میں جو بنیادی طور پہ ڈسٹینس کو رکھنا ہے، اور دوسری بات کہ فیس ماسک پہننا ہے جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں اور پبلک مقام پر ہوتے ہیں جہاں گئے، اور بلا ضرورت جو ہے وہ کسی رش والی جگہ پہ جانے سے اجتناب برتنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ عمل کر کے آپ نہ صرف خود کو بلکہ آپ کے اپنے پیاروں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور کرونا کو جو ہے پاکستان سے نہ صرف شکست دینے میں بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں بھی یہ آپ کی یہ کاوشیں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔